وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود پس اگر وہ منہ موڑ لیں، اگر وہ اعراض کریں، فقل پس کہہ دیجئے میں ڈراتا ہوں تمہیں، انذرتکم میں ڈراتا ہوں تمہیں، صاعقتاً چیخ سے، مثل صاعقت عاد و ثمود جیسے قوم عاد اور قوم ثمود کی چیخ تھی۔ اگر وہ منہ موڑ لیں یعنی قریش مکہ مراد ہیں، اگر قریش مکہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت پر توجہ نہ کریں اور آپ جو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں اور ان کے سامنے قرآن و حدیث آپ اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اگر وہ اللہ کی آیتیں سن کر منہ موڑ لیں اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیں، اللہ کی آیتوں پر غور نہ کریں قریش مکہ، تو آپ انہیں کہہ دیجئے انذرتکم میں تمہیں ڈراتا ہوں، صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود اس طرح کی چیخ سے جس طرح کی قوم عاد اور قوم ثمود پر آئی، اس طرح کے عذاب سے جو قوم عاد اور قوم ثمود پر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو اگر وہ انکار کریں، تکذیب کریں، اگر وہ نہ مانیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پچھلی قوم کی مثال دی ہے اور فرمایا ہے کہ قوم عاد اور قوم ثمود کی حالت پر غور کرو کہ کس طرح اللہ نے انہیں بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اگر تم بھی اللہ کی بات تسلیم نہیں کرو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو دعوت لائے ہیں، جو پیغام لائے ہیں، اگر تم اس پیغام کو تسلیم نہیں کرو گے تو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو پچھلی قوم عاد اور قوم ثمود کا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ جو پچھلی قوموں کے حالات بیان کیے ہیں، تو یہ پچھلی قوموں کے حالات اللہ نے عبرت کے لیے بیان کیے ہیں، یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں جس طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں۔
جب قریش مکہ کو ڈرایا جاتا، قریش مکہ کو واعظ کیا جاتا، تو وہ کہہ دیتے کہ قالوا اساطیر الاولین، وہ کہہ دیتے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہے، ان پہلے لوگوں کی کہانیوں سے یہ جب ان کو قرآن سنایا جاتا تو وہ قرآن کو پہلے لوگوں کی کہانیاں قرار دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ اس میں عبرت ہے بہت زیادہ۔ وذکرہم بایام اللہ، اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام وذکرہم بایام اللہ، اپنی قوم کو جو اللہ کے ایام ہیں پرانے، ان ایام کے ساتھ اپنی قوم کو نصیحت کرو۔ اللہ کے ایام سے مراد وہ ایام ہیں جو اللہ نے پرانی قوموں پر بھیجے، اور جب پرانی قوموں نے اللہ کے احکامات کا انکار کیا تو اللہ نے مخصوص ایام میں ان قوموں پر عذاب اتارا، اور اپنے نبیوں اور جو ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے انہیں اللہ نے نجات دی ان دنوں میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو اللہ کے ایام کے ساتھ نصیحت کریں۔ تو یہ اللہ کے ایام ہیں، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ قصے جو ہیں یہ بہترین قصے ہیں، اور یہ سچے اور اللہ کی طرف سے ہیں، اور ان کے اندر بہت زیادہ عبرت، بہت زیادہ نصیحت، اور ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ خیر کی باتیں، سیکھنے کی باتیں موجود ہیں۔ اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کا قصہ بیان کیا، تو اللہ فرماتے ہیں اس قصے کو بیان کرنے کے بعد ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، کہ اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے۔ اللہ نے جو قصے نازل کیے ہیں سارے کے سارے، تو یہ عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے نازل فرمائے۔ تو قریش مکہ کو پرانے قوموں کے، خاص طور پر قوم عاد اور قوم سمود پر جو عذاب آیا، اس عذاب سے ڈرایا گیا ہے، چیخ یا عذاب۔ قوم سمود پر تو چیخ آئی تھی، فأخذتهم الصیحہ، قوم سمود کے بارے میں آتا ہے انہیں چیخ نے پکڑ لیا تھا۔ قوم عاد پر کون سا عذاب آیا تھا؟ آندھی کا، اور وہ آندھی کا عذاب اس طرح آیا تھا کہ وہ عذاب 7 راتیں اور 8 دن مسلسل وہ آندھی چلتی رہی، اور یہ عذاب آیا۔ تو اس عذاب، اس آندھی کے ساتھ تیز ہوا بھی تھی، اور ایسی ہوا، تیز ہوا کا عذاب تھا، اس تیز ہوا کے ساتھ شور اور تیز آوازیں بھی ساتھ ساتھ آتی تھیں ہوا کی تیزی کی وجہ سے۔ تو بہرحال اگر یہ اعراض کریں، اگر یہ نہ مانیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں چیخ چنگاڑ سے، جس طرح قوم عاد اور قوم سمود پر آئی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب قریش مکہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت زیادہ سے زیادہ مؤثر ہو رہی ہے، اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر غور کر رہے ہیں اور ایمان بھی لا رہے ہیں، اور دین کے راہ میں رکاوٹیں جو کھڑی کر رہے تھے مشرکین مکہ، وہ ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہو رہیں، تو لوگ بڑا پریشان ہوئے قریش مکہ۔ انہوں نے کہا یہ تو دین پھیلتا جا رہا ہے، جتنا ہم روکتے ہیں اتنا یہ دین پھیلتا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ در حقیقت یہ جو دین پھیل رہا ہے، اس دین کے پھیلنے کے پیچھے در حقیقت قرآن کریم کی جو تاثیر ہے، جو قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت ہے، اور جو قرآن کریم کے اندر جو تاثیر اللہ نے رکھی ہے، اس تاثیر کی وجہ سے جو ہے یہ ایسا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے اس کا حل کیا تلاش کیا؟ انہوں نے اس کا حل یہ تلاش کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کوئی فصیح و بلیغ بندہ ایسا تلاش کرتے ہیں کہ جو بندہ جائے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہ بندہ جا کر محمد کو ہماری طرف سے کچھ پیشکش کرے، کوئی رشوت پیش کرے، اور وہ انہیں مال و دولت کی پیشکش کرے، یا جو وہ چاہتے ہیں وہ انہیں اس کی ترغیب دے، اور وہ کہے کہ آپ جو ہم سے چاہتے ہیں ہم آپ کی چاہت پوری کر دیتے ہیں، آپ یہ دعوت والا کام روک دیں۔ تو قریش مکہ نے یہ پروگرام بنایا۔ تو حدیث میں آتا ہے، میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں
حدیث صحیح ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر سے مروی ہے کہ قریش جمع ہوئے ایک دن، قریش نے جمع ہو کر ایک شخص تھا عتبہ بن ربیعہ۔ عتبہ بن ربیعہ اس شخص کو قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ یہ شخص کہا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ بہت زیادہ فصیح و بلیغ تھا اور بڑا زیرک انسان تھا، قریش میں سے کافر تھا۔ تو انہوں نے اس شخص کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ بڑی جو ہے وہ اچھی گفتگو کرتا تھا اور بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو کرتا تھا۔ تو یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا یا محمد انت خیر ام عبداللہ، کہ آپ زیادہ بہتر ہیں کہ عبداللہ زیادہ بہتر تھے، یعنی آپ کے والد، یعنی آپ کے والد تو اس دین پر نہیں تھے جس دین کی آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں، آپ ایک معبود کی بات کرتے ہیں۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افرغت، کیا تو فارغ ہو گیا ہے اپنی بات سے؟ اس نے بہت سی باتیں کی، ان باتوں میں یہ بات بھی تھی کہ آپ بہتر ہیں کہ عبداللہ بہتر ہیں آپ کے والد۔ آپ خاموش رہے اس بات پر۔ جب آپ نے فرمایا کہ کیا تو فارغ ہو گیا ہے؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں میں فارغ ہو گیا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ سورت شروع کی، یہ سورہ حامیم سجدہ، یہ سورت ابتدا سے آپ نے شروع کی، حتیٰ بلغ، حتیٰ کہ آپ یہاں تک پہنچ گئے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، یہاں تک کہ آپ پہنچ گئے اس آیت تک جو ہم آج آیت پڑھ رہے ہیں، یہ جو سورہ حامیم سجدہ کی سورہ فصلت کی آیت نمبر 13 ہے۔ جب آپ اس 13 نمبر آیت تک پہنچے کہ اگر وہ منہ موڑیں تو اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے میں تمہیں ڈراتا ہوں چیخ سے جس طرح قوم عاد اور قوم سمود پر آئی تھی۔ فقال له عتبہ، تو عتبہ کہنے لگا حسبک حسبک، بس کریں بس کریں، ما عندک غیر ھذا، آپ کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے بس یہی ہے؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں بس میں تمہیں یہی کہنا چاہتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی بات اپنی نہیں کی، آپ نے اس سے قرآن کریم کی یہ صورت شروع سے لے کر آیت نمبر 13 تک سنائی۔ تو عتبہ کہتے ہیں واپس آ گیا قریش کی طرف۔ قریش کہنے لگے کہ ما وراءک، کیا معاملہ ہے، کیا بات کر کے آئے ہو؟ تو عتبہ کہنے لگا ما ترکت شیئا ارى انکم تکلمونہ الا قد کلمتہ، تم جو بھی بات کرنا چاہتے تھے محمد سے میں اس سے وہ بات کر آیا ہوں، جو پیشکش کرنی تھی تمہاری طرف سے۔ یہاں تفصیل نہیں ہے، اور دوسری احادیث میں تفصیل ہے کہ قریش نے مال و دولت کی پیشکش کی، قریش نے عرب کی خوبصورت ترین عورت کی پیشکش کی، عتبہ نے قریش کی طرف سے بادشاہت کی پیشکش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی پیشکش کی۔ تو عتبہ کہنے لگا کہ جو بھی تم بات کرنا چاہتے تھے محمد سے میں ساری باتیں کر آیا ہوں، میں ساری پیشکش کر آیا ہوں۔ قالوا، انہوں نے کہا فعل اجابہ، کیا انہوں نے کوئی جواب دیا ہے؟ قال نعم، عتبہ کہنے لگا ہاں جواب دیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ان کے جواب میں مجھے کوئی بات زیادہ سمجھ نہیں آئی، مگر مجھے یہی سمجھ آئی کہ انہوں نے تمہیں ڈرایا ہے قوم عاد اور قوم سمود جیسے عذاب سے۔ تو بہرحال اس واقعے سے پتہ لگتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے آپ سے کوئی بحث و مباحثہ کرنے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں زیادہ تر اپنے الفاظ سے اپنی طرف سے واضح و نصیحت کرنے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، قرآن کریم کے ان پر تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہاں تو پوری تفصیل نہیں ہے اس حدیث میں، اسی حدیث کے دیگر بعض طرق میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ نصیحت کی تو یہ اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی، جب وہ واپس گیا وہ شخص تو اس شخص کا رنگ بالکل بدلا ہوا تھا۔ قریش کہنے لگے کہ یہ شخص اس چہرے کے ساتھ آیا ہے جو چہرہ لے کر نہیں گیا تھا، یہ شخص اس چہرے کے ساتھ آیا ہے کہ جب یہ گیا تھا تو کسی اور چہرے کے ساتھ گیا تھا، جب یہ آیا ہے تو کسی اور چہرے کے ساتھ آیا۔ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ پر قرآن کی آیتیں پڑھی تو عتبہ بن ربیعہ پر ان آیتوں کا بڑا اثر ہوا اور اس کا چہرے کا رنگ اور چہرے کا انداز ہی بدل گیا، کیونکہ یہ بہت ڈانٹ کا انداز ہے کہ اگر تم باز نہیں آتے، اگر تم منہ موڑتے ہو تو میں تمہیں پھر قوم عاد اور قوم سمود جیسے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تو پتہ لگتا ہے بہرحال ان واقعات سے، اس حدیث سے اور دیگر واقعات سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کافروں پر، اپنی قوم پر جو واضح نصیحت کرتے تھے وہ قرآن سے کرتے تھے، اور یہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
سورہ قاف کے آخر میں کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کریں قرآن کے ساتھ، جو بھی میری نصیحت سے ڈرتا ہے، جو بھی میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے، اسے قرآن کے ساتھ نصیحت کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ قرآن سے نصیحت کرتے تھے، آپ قرآن کے علاوہ کچھ نہ پڑھتے، آپ صرف قرآن کی آیتیں پڑھ دیتے۔ تو آپ نے یہ شخص آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس شخص کے سامنے یہ سورہ شروع کی، اور شروع سے لے کے یہ سورج جو ہے یہ 13 نمبر آیت تک آپ نے پڑھی۔ تو وہ جب 13 نمبر آیت تک آپ نے پڑھا، اس نے کہا کہ آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا، بس یہی۔ تو وہ شخص جب واپس گیا تو اس کا چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، اور پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ اس شخص نے جا کر قریش سے کہا کہ اے قریش، تمہیں محمد کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ محمد کامیاب ہوگا، اس کا دین بھی کامیاب ہوگا، تو تم انتظار کرو، اگر تو یہ غالب آ گیا، اگر تو یہ جھوٹا ہوا، غلط ہوا، تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا، ویسے ہی یہ دین ختم ہو جائے گا، اور اگر یہ سچا ہوا تو یہ بھی عرب ہے، تم بھی عرب ہو، تم غالب آؤ گے تمام دنیا پر، تو تمہیں فائدہ ہوگا۔ تو اس عتبہ بن ربیعہ نے اپنی قوم کو جا کر یہی کہا کہ یہ ان کی بات کوئی عام بات نہیں ہے، وہ کوئی اور ہی بات کرتے ہیں، وہ عام بات نہیں کرتے۔ تو کئی لوگوں نے کہا کہ شاید عتبہ مسلمان ہو گیا، مسلمان نہیں وہ ہوا تھا، لیکن بہرحال وہ قرآن کریم کے ان آیات کے اندر جو زور ہے اور جو اثر ہے، ہم اس کو اجمی ہونے کی وجہ سے سمجھ نہیں سکتے۔ وہ عرب تھا تو وہ اس پر قرآن کریم کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قصے میں ہم نے پڑھا، ہم سیرت میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قرآن سن کے مسلمان ہوئے۔ وہ اپنے گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط ارادے کے ساتھ نکلے تھے کہ آج قصہ تمام کر دیتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ جاؤ جا کر اپنے گھر کی خبر لو، اپنی بہن کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو وہ گئے اپنے بہن کے گھر، تو لمبا قصہ ہے، مارا بہن کو بھی بہنوئی کو بھی۔ بعد میں کہنے لگے کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو وہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں، حضرت فاطمہ ان کی بہن کا نام تھا، انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیتیں پیش کی، پہلے کہا غسل کرو، پھر سورہ طٰہٰ کی آیتیں پیش کی۔ تو حضرت عمر نے سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی، تو سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو قرآن کریم سب سے بڑی نصیحت ہے، سب سے بڑا واعظ ہے، اس سے بڑا واعظ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور ہم جو لوگوں کو واعظ کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم اپنی طرف سے لفاظی کریں، ہم اپنی طرف سے فلاں قصہ بیان کریں، فلاں قصہ بیان کریں، فلاں بزرگ نے یہ کیا، فلاں بزرگ نے یہ کیا، اکثر قصے جھوٹے سچے ہوتے ہیں، ان کی کوئی سند نہیں ہوتی، کوئی پتہ نہیں ہوتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے ان قصوں سے بڑا فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیے کہ جو نصیحت قرآن سے ہو سکتی ہے، وہ نصیحت ان قصوں سے اور ہمارے ذاتی الفاظ میں وہ نصیحت نہیں ہو سکتی جو قرآن میں نصیحت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ کوئی نصیحت پکڑنے والا ہو تو اس کے لیے قرآن کریم اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنا بہت آسان ہے، بلکہ قرآن کریم کو اتارنے کا ایک مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، سورہ انعام آیت نمبر 19۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، پیچھے قل ہے، آپ کہہ دیجئے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ کہ مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا، کیوں؟ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے ذریعے، وَمَن بَلَغَ، اور جس پر یہ قرآن پہنچے وہ بھی یہی کام کرے۔ مجھ پر یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا تاکہ میں لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے ڈراؤں، اور جس تک مجھ سے یہ قرآن پہنچے اور وہ اس قرآن پر ایمان لائے، اس کا بھی یہی فریضہ بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے ڈرائے۔ تو واعظ ہوتا ہے، دعوت ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے قرآن سے، اور جو لوگ قرآن کو چھوڑ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو چھوڑ کر کوشش کرتے ہیں کہ جی اپنے الفاظ سے نصیحت کریں، اس الفاظ میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتی جو اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہو سکتی ہے۔ تو یہ میں آپ کے سامنے میں نے کہا قصہ بیان کروں گا، اور ویسے بھی یہ سورہ حامیم سجدہ کی فضیلت میں بھی ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سامنے یہ سورہ حامیم سجدہ پڑھی، اور کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں
وہ لوگوں کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے تھے، اور جب آپ نے انہیں یہ آیتیں سنائیں، پرانے قوموں پر عذاب کی، تو اس شخص کا رنگ بدل گیا اور ان آیتوں نے اس شخص پر بڑا اثر کیا۔ تو وہ ایک کافر شخص تھا۔ جب ایک کافر شخص پر قرآن کریم کی آیتیں سن کر اور جو پچھلی قوموں پر عذاب آئے، وہ عذاب سن کر جب اس پر اثر ہو سکتا ہے، تو پھر مسلمانوں پر قرآن کریم کی آیتیں سن کر اور پچھلی قوموں پر جو عذاب آیا، تو وہ عذاب کی آیتیں سن کر اثر کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ اعراض کریں، اگر وہ قرآن کو نہ مانیں اور قرآن سن کر منہ موڑ لیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ڈراتا ہوں تمہیں چیخ سے جیسے قوم عاد اور قوم سمود پر آئی تھی۔ کیا تفصیل ہے اس چیخ کی، وہ آگے آ رہا ہے۔ تو اس ڈانٹ کو سن کر، پرانی قوموں کے عذاب کو سن کر ہم پہ اس کا اثر ہونا چاہیے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب آئے تھے ان کے پاس رسول، قوم عاد اور قوم سمود کے پاس رسول آئے تھے، جمع ہے من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی۔ جب ان کے آگے سے بھی رسول آئے، ان کے پیچھے سے بھی رسول آئے، کیا مطلب آگے سے بھی رسول آئے پیچھے سے بھی رسول آئے؟ یعنی جب ان کے رسولوں نے انہیں بار بار آ کر دعوت دی۔ کیسے دعوت دی؟ آگے سے بھی آ کر، پیچھے سے بھی آ کر، یعنی ایک انداز ہے مبالغے کا کہ جب رسولوں نے بار بار ان کے پاس جا کر انہیں واعظ کیا اور انہیں اللہ کی طرف بلایا۔ اور قوم عاد اور قوم سمود پر جو آگے پیچھے رسول آئے، رسول کبھی آگے سے آتے کبھی پیچھے سے آتے، بار بار اپنی قوم کے پاس آتے، انہیں واعظ کرتے۔ واعظ میں کیا کہتے؟ ان کے واعظ کا خلاصہ کیا ہوتا تھا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی شرک سے بچنے کی دعوت دیتے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دیتے، یعنی توحید کی دعوت دیتے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ نبیوں کی دعوت کا خلاصہ وہ کیا ہے؟ توحید۔ نبیوں کی دعوت کی ابتدا بھی یہاں سے ہوتی ہے، انتہا بھی یہاں ہوتی ہے، اور یہی نبیوں کی دعوت کا خلاصہ اور نبیوں کی دعوت کا مین پوائنٹ ہوتا ہے، توحید۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ یہی نصیحت قوم عاد اور قوم سمود کو ان کے نبیوں نے کی، حضرت ہود علیہ السلام نے۔ اور قوم سمود پر کون نبی آئے تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ قوم عاد پر حضرت ہود علیہ السلام، اور قوم سمود پر حضرت صالح علیہ السلام۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ قوم عاد اور قوم سمود نے۔ جب ان کے نبیوں نے انہیں توحید کی دعوت دی تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ، انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو البتہ فرشتے اتار دیتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس فرشتہ رسول آئے تو ہم مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے کیونکہ تم انسان ہو، چونکہ تم انسان ہو لہٰذا اگر فرشتہ آتا تو ٹھیک تھا، تم فرشتے نہیں ہو۔ اگر اللہ چاہتا تو فرشتہ اتارتا۔ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، بس بے شک ہم ساتھ اس کے جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم انکار کرتے ہیں، کیونکہ تم انسان ہو۔ انسان رسول نہیں ہو سکتا، رسول تو فرشتہ ہو سکتا ہے، چونکہ تم انسان ہو لہٰذا ہم انکار کرتے ہیں، ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ تو قوم عاد اور قوم سمود نے اپنے نبیوں کا انکار کر دیا، اور کس بیس پر انکار کیا؟ کہ تم انسان ہو اور انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں، اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی ہیں، لیکن پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، ان پر بھی ان کی قوم نے اعتراض کیا کہ آپ بشر ہیں، آپ فرشتہ نہیں ہیں، لہٰذا ہم آپ کو نبی نہیں مانتے۔ اور پھر یہ اعتراض حضرت نوح کے بعد ہر رسول پر، ہر نبی پر اس کی قوم کرتی رہی۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا، اور یہ اعتراض بالکل غلط اعتراض ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس اعتراض کا جواب دیا۔ تو میرا آج موضوع نہیں ہے، صرف اشارہ کر دیتا ہوں، باقی تفصیلی پھر کسی موقع پر بیان کروں گا کہ اللہ نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے کہ تمام لوگ، تمام پرانی قومیں اپنے نبیوں پر اعتراض کرتی رہیں کہ تم انسان کیوں ہو، تم فرشتہ کیوں نہیں ہو، تم فرشتہ ہو تو ہم تمہاری بات مانیں، ہم اپنے جیسے انسان کی بات کیوں مانیں گے۔
در حقیقت اللہ تعالیٰ لوگوں پر وہی نبی بھیجتا ہے جو لوگوں کی جنس میں سے ہو، جو لوگوں میں سے ہو۔ اگر دنیا میں اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے کہ اگر دنیا میں فرشتے بستے ہوتے تو رسول بھی فرشتہ آتا۔ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، کہہ دیجئے کہ اگر اس دنیا میں فرشتے بسنے والے ہوتے تو ہم آسمان سے فرشتہ رسول اتارتے۔ چونکہ اس دنیا میں انسان بستے ہیں لہذا اللہ نے انسان رسول بھیجا ہے، تو رسول انسان ہو سکتا ہے۔ جب قریش مکہ اعتراض کرتے تھے قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، اس رسول کو کیا ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے انسانوں کی طرح اور یہ بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، انسانوں جیسے کام کرتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے۔ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق، کہ ہم نے پہلے بھی جتنے نبی بھیجے وہ بھی سب کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی چلتے تھے۔ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ یہ انسان کیوں ہے، یہ کھانا کیوں کھاتا ہے، یہ بازاروں میں کیوں چلتا ہے۔ بلکہ جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بارے میں مبالغہ کیا کہ وہ انسان نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ ہی ہیں، یا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا اللہ کی بیوی ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد بھی اسی طریقے سے کیا۔ اللہ نے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر رسول، ان کا رسول سے بڑا مقام نہیں ہے کہ وہ انسانوں سے نکل کر ان میں خدائی صفات آ جائیں اور وہ اللہ بن جائیں، نہیں۔ وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں کا سب سے اعلیٰ مقام کیا ہے کہ وہ صدیقہ ہیں، اور صدیقیت کا مقام نبوت کے مقام سے نیچے ہوتا ہے، اور صدیقیت کا مقام یہ امت کے مقاموں میں سب سے افضل مقام ہے، یہ مقام شہداء سے بھی اوپر کا مقام ہے۔ نبیوں کے بعد اگر مرتبہ آتا ہے تو وہ کس کا آتا ہے؟ صدیقین کا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تو یہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے؟ ان نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اللہ نے پہلے نبیوں کا ذکر کیا، پھر صدیقین کا ذکر کیا، پھر شہداء کا، پھر صالحین کا۔ تو فرمایا کہ مسیح ابن مریم وہ نہیں ہے مگر رسول، ان کا مقام رسالت کا ہے، اور ان کی ماں وہ صدیقہ ہیں، ان کا سب سے بڑا مقام صدیقیت کا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہ کھانا کھانا ان کی کس بات کی دلیل ہے؟ کہ یہ انسان تھے، یہ رسول تھے، وہ صدیقہ تھیں، اور یہ انسان تھے، یہ کھانا کھاتے تھے۔ ایک الہ کھانا نہیں کھاتا، اس کو ضرورت نہیں ہوتی، یہ کھانا کھاتے تھے۔ جب کوئی کھانا کھائے، بازاروں میں چلے، جب کھانا کھاتا ہے تو پھر اس کو نکالنا بھی ہوتا ہے انسانوں کی طرح، تو یہ انسانوں کے ساتھ کے لوازمات ہیں۔ نبی کے لیے یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ وہ انسان کیوں ہے، اور نبی کے لیے یہ کہنا کہ نبی وہی ہو سکتا ہے جو فرشتہ ہو۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ رسول انسان ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا اے نبی آپ اعلان کر دیجئے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہہ دیجئے میں بشر ہوں تمہارے جیسا، مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے نبیوں کا اور عام انسانوں کا، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، مجھ پر وحی ہوتی ہے، تم پر وحی نہیں ہوتی۔ تو نبی میں اور عام انسان میں کس کا فرق ہوتا ہے؟ وحی کا فرق ہوتا ہے۔ اسی صورت کے شروع میں ہم نے پڑھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قوم عاد اور قوم سمود پر ان کے نبی اللہ کا پیغام لائے اور ان کے نبیوں نے انہیں توحید کی دعوت دی، تو انہوں نے آگے سے اپنے نبیوں کو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ چونکہ یہ انسان ہے لہٰذا ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جہاں تک قوم عاد کا معاملہ ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے اکٹھا ذکر کیا قوم عاد اور قوم سمود کا، اور مجموعی طور پر تبصرہ کیا کہ قوم عاد اور قوم سمود دونوں پر ان کے نبی توحید کی دعوت لائے، ان دونوں قوموں نے اپنے اپنے نبیوں کو ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ فرشتے نہیں ہیں لہذا ہم انکار کرتے ہیں۔ پہلے اللہ نے اکٹھا تذکرہ کیا، اب اللہ تعالیٰ الگ الگ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جہاں تک قوم عاد کا معاملہ ہے فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بس انہوں نے تکبر کیا زمین میں ناحق۔ قوم عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا، انہوں نے اپنے آپ کو بڑا جانا، لوگوں کو حقیر سمجھا،
تکبر کا ایک معنی لوگوں کو حقیر سمجھنا بھی ہوتا ہے، اور تکبر کا ایک معنی حق کا انکار کرنا بھی ہوتا ہے۔ بطر الحق و غمت الناس، یہ دونوں تکبر کے مرتبے ہیں، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو قوم عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا، اپنے رسولوں کی رسالت کا، اللہ کی آیات کا انکار کیا ناحق۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، من اشد منا قوہ، کون زیادہ سخت ہے ہم سے قوت میں۔ قوم عاد جو ہے یہ بہت طاقتور قوم تھی، بہت ایک طاقتور ایک مضبوط قوم تھی، بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہمارے جد امجد، ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، اور ان سے اللہ نے نسل انسانی چلائی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان ہیں، تو ان کا لمبا قد تھا۔ کتنا قد تھا ان کا؟ احادیث مبارکہ میں آتا ہے ان کا 60 ہاتھ قد تھا، صحیح بخاری وغیرہ کی احادیث میں آتا ہے۔ 60 ہاتھ کا مطلب یہ ہے، ایک ہاتھ جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ تقریباً 1.5 فٹ کے برابر ہوتا ہے، تو گویا کہ ان کا 90 فٹ کے قریب قد تھا، 90 فٹ 100 فٹ کے قریب سیدنا آدم علیہ السلام کا، احادیث مبارکہ میں آتا ہے۔ نوے فٹ کے قریب۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خلق اللہ آدم وطولہ 60 ذراعا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی۔ اور میں نے آپ سے ذکر کیا کہ 60 ہاتھ سے مراد 90 فٹ کے قریب، ایک ہاتھ یا سمجھیے یہاں سے لے کر یہ یہاں تک کا جو حصہ ہے، انگلیوں کی پور سے لے کر کونے تک، اسے ایک ہاتھ کہتے ہیں، اور یہ تقریباً 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، 18 انچ کا۔ تو یہ 90 فٹ حضرت آدم علیہ السلام کا قد تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، 60 ہاتھ ان کا قد تھا، اللہ نے فرمایا اذهب فسلم علی اولئک من الملائکہ، کہ اے آدم جاؤ اور جا کر ان فرشتوں پر سلام کہو، فاستمع ما یحیونک، پھر غور سے سنو وہ تمہیں کیا تحفہ دیتے ہیں، تحیتک و تحیت ذریتک، وہ تمہارا بھی تحفہ ہے، تمہاری اولاد کا بھی تحفہ ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے، جا کر السلام علیکم کہا، اللہ نے حکم دیا تھا جا کر فرشتوں کی جماعت پر جا کر سلام کہو، دیکھو کیا جواب دیتے ہیں، کیا تحفہ دیتے ہیں۔ حضرت آدم نے جا کر السلام علیکم کہا، فقالو، تو فرشتوں نے جواب میں کہا السلام علیک ورحمۃ اللہ، فرشتوں نے اضافہ کیا ورحمۃ اللہ کا، فزادوہ ورحمۃ اللہ، فرشتوں نے ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا۔ تو گویا کہ یہ فرشتوں نے جو جواب دیا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی انسان کو سلام کرے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی فرشتوں نے سکھایا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی رہتی دنیا قیامت تک جو اولاد تھی ان تمام کے لیے اس کے اندر سبق موجود ہے کہ جب بھی کوئی کسی سے ملے تو اس کو السلام علیکم کہے، اور جواب دینے والا جواب میں اضافہ کرے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے۔ اگر سلام کرنے والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو جواب دینے والے کو چاہیے کہ وہ اضافہ کر کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، وہ اضافہ کرے اس میں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اگر تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو تم اس سے بہتر تحفہ دو یا اسی کو لوٹا دو، اسی کو کم از کم لوٹانا ضروری ہے، اس سے بہتر تحفہ دینا چاہیے، بہتر جواب دینا چاہیے۔ انہوں نے اضافہ کیا ورحمۃ اللہ کا۔ پھر فرمایا فَكُلُّ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا، اللہ تعالی ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے، فرمایا علی صورت آدم، وہ آدم علیہ السلام کی جسامت میں ہوگا، ان کی صورت پر ہوگا، یعنی اس کا قد بھی 60 ہاتھ ہوگا، 90 فٹ، تمام جنتیوں کا قد 90 فٹ ہوگا۔ فلم یزل الخلق ينقص حتى الآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم سے لے کر آج تک لوگوں کے قد چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے حوالے سے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک لوگوں کا قد چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تقریباً ہمارے جتنا ہی قد تھا، 6 فٹ 6.5 فٹ، تو تقریباً یہ اوسط قد 6 فٹ، تو یہ قد جو ہے چھوٹا ہو کر اتنا ہو گیا ہے۔
ورنہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد جو ہے وہ 90 فٹ تھا، بہت لمبا تھا۔ تو قوم جی اب میں وہی ذکر کرنے لگا ہوں، قوم عاد اور قوم سمود۔ قوم عاد کی بات ہو رہی ہے، قوم عاد نے کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ قوم عاد بہت طاقتور اور بہت لمبے چوڑے تھے، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ اتنی طاقتور قوم تھی کہ اللہ نے اتنی طاقتور قوم پیدا ہی نہیں کی۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم عاد کے بارے میں، التی لم یخلق مثلها فی البلاد الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا کیا قوم عاد کے ساتھ؟ کون سے قوم عاد؟ ارم، عاد ارم ذات العماد، جو ستونوں والے تھے۔ ستونوں والے تھے سے کیا مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ ستون استعمال کیا کرتے عمارتوں میں، بعض کہتے ہیں ستونوں والوں سے مراد کیا ہے کہ یہ لمبے لمبے ستونوں کی طرح تھے، لمبے لمبے ستونوں کی طرح، جس طرح لمبے لمبے ستون ہوتے ہیں اس طرح کر کے قوم عاد بھی لمبے لمبے تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ایسی قوم جنس جیسی قوم شہروں میں پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں قرآن کریم میں کہ قوم عاد جیسی قوم شہروں میں پیدا نہیں ہوئی، ان جیسی طاقتور قوم پیدا نہیں ہوئی۔ تو یہ اتنے طاقتور لوگ تھے اور یہ لمبے چوڑے تھے۔ اور قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا تو سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، اللہ نے 7 راتیں اور 8 دن ان کے اوپر اللہ نے ہوائیں بھیجی، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جب ان پر عذاب آیا اور یہ زمین پہ گر گئے، مر گئے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے تھے جیسے کھوکھلی کھجور کے تنے ہوتے ہیں۔ کھجور کا تنا بہت لمبا ہوتا ہے، اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ بہت لمبے لمبے تھے اور بہت طاقتور تھے، اور اتنے طاقتور تھے کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے۔ ہمیں باقی اذان کے بعد انشاءاللہ۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ قوم عاد جو ہے یہ بہت طاقتور قوم تھی، اور یہ بہت لمبی چوڑی، قد کے اعتبار سے بھی لمبی چوڑی اور بہت طاقتور تھی۔ تو جب ان کو واعظ و نصیحت کی گئی ان کے نبی کی طرف سے، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تکبر کیا زمین میں ناحق، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ کون قوت میں سخت ہو سکتا ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب تھا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی وہاں پہلوانی کی بات تو نہیں ہوتی تھی کہ یہ اپنی طاقت کی بات کرتے۔ انہوں نے طاقت کی بات کیوں کی، اپنی قوت کی بات کیوں کی؟ مفسرین کہتے ہیں انہوں نے اس لیے قوت اور طاقت کی بات کی کہ جب ان کو ان کے نبی نے کہا کہ اللہ کی باتیں مانو، اللہ کی باتوں پر ایمان لاؤ، اگر نہیں ایمان لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو بدبخت اتنے متکبر ہو چکے تھے، کہنے لگے عذاب آتا ہے تو آ جائے، ہمیں عذاب کیا کہے گا۔ انہوں نے اللہ کے عذاب کے بالمقابل اپنی طاقت، اپنی قوت کو پیش کیا، اور وہ کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے، ہم سے زیادہ کون سخت ہے قوت میں، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمیں عذاب سے کوئی ڈر نہیں لگتا، عذاب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کہا جاتا ہے، اللہ کو پتہ ہے بات کس حد تک صحیح ہے، کہتے ہیں کہ اتنے طاقتور لوگ تھے یہ کہ جب کوئی تیز آندھی چلتی، ہوا چلتی، آگے سے آکڑ کے کھڑے ہو جاتے، کہتے کہ آندھی ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے۔ زیادہ تیز ہوا چلتی تو یہ زور لگا کر تھوڑا سا زمین کے اندر گھس جاتے اور وہ کہتے کہ ہمارا آندھی کیا بگاڑ سکتی ہے۔ اللہ نے پھر ان پر وہی آندھی مسلط کی، اللہ نے ان پر وہی آندھی مسلط کر دی۔ لیکن انہوں نے جب نبی نے ان کو ڈرایا تو یہ آگے سے تکبر کر کے کہتے تھے کہ ہمیں کیا عذاب آ سکتا ہے، ہمیں عذاب کیا نقصان پہنچائے گا، ہم سے طاقتور کون ہے۔ اللہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں، اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا کہ بے شک اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ سخت ہے قوت میں۔ کیا بہترین جواب ہے کہ تمہارا خالق، تم بھی مانتے ہو تمہارا خالق ہے، تم مخلوق ہو، تم طاقتور ہو، چلو مان لیا تم طاقتور ہو، تو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تو تم سے زیادہ طاقتور ہے، اس سے تم کیسے بچ کے جا سکتے ہو، اس سے کیسے بچو گے؟ بڑی سے بڑی مخلوق ہو جائے، آسمان کتنا بڑا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے آسمان کی وسعت کا، لیکن آسمان کے خالق کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عرش سب سے بڑی مخلوق ہے جسامت کے اعتبار سے، جبریل کتنے بڑے ہیں، کہتے ہیں 600 پر تھے ان کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی اصل شکل میں دیکھا،
انہوں نے آسمان کے کنارے کو گھیرا ہوا تھا. اب ہم کہیں گے دیکھو جی جبریل کے اتنے بڑے پر تھے، تو جتنی بڑی جسامت ہو، کتنے زیادہ پر ہوں، اللہ کے ساتھ تو کوئی مقابلہ نہیں ہے نا. اللہ تو ان کے بھی خالق ہیں. تو جو خالق کے مقابلے میں اتر آئے، اس سے زیادہ بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ شیطان نے ان کے دل میں اتنا دھوکہ ڈالا، دھوکے میں مبتلا کیا کہ وہ اللہ کے عذاب کے بالمقابل کہنے لگے ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے جواب دیا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا وہ تو ان سے زیادہ طاقتور تھا، وہ تو انہیں ہلاک کر سکتا تھا، جو پیدا کر سکتا ہے وہ مار بھی سکتا ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے کہ جو زمین کے اندر جگہ جگہ اللہ کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین میں اتنی نشانیاں ہیں، لوگ اللہ کی نشانیوں سے گزرتے ہیں اور منہ موڑ لیتے ہیں. زمین و آسمان میں نشانیاں بکھری پڑی ہیں. تو وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ سے مراد ہماری نشانیوں کا وہ انکار کرتے تھے، یہ جو زمین میں نشانیاں بکھری پڑی ہیں. یا ہماری آیتوں سے مراد نبی جو انہیں اللہ کی طرف سے وحی پیش کرتے اور اللہ کی طرف سے جو کتاب اور اللہ کا فرمان سناتے کہ اس پر ایمان لاؤ، نہیں مانو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تو وہ جو نبی انہیں اللہ کی وحی سناتے تھے وہ اللہ کی ان آیات کا انکار کرتے تھے. یا اللہ کی ان آیات سے مراد نبیوں پر اترنے والے معجزے بھی مراد ہو سکتے ہیں. مختلف تفسیریں کی ہیں مختلف مفسرین نے. وہ نبیوں پر اترنے والے معجزوں کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی آیات ہیں. یا وہ نبیوں پر اترنے والی وحی کا انکار کرتے ہیں. یا پھر وہ جو کائنات میں بکھری اللہ کی نشانیاں ہیں وہ ان آیات سے، ان نشانیوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھاتے. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، بس ہم نے بھیجی ان کے اوپر ہوا. سرسرن کے مفسرین نے دو معنی کیے ہیں. ایک بعض مفسرین کہتے ہیں یہ سرسرن یہ سرہ سے ہے. سرہ کا مطلب آواز ہوتا ہے، تیز آواز. تو اس تفسیر کے مطابق معنی ہوگا کہ ہم نے ان پر شدید آندھی والی ہوا بھیجی، بہت تیز ہوا بھیجی. ایسی ہوا جو اتنی تیز تھی کہ یہ اتنے طاقتور ہونے کے باوجود اس ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سرسرن اس کا معنی شدید سرد ہوتا ہے، شدید سردی والی ہوا. ایسی ہوا جس میں شدید ٹھنڈک تھی. جس طرح گرمائش اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے، آگ جلا ڈالتی ہے، گرم آگ اور گرمی سورج کی. جس طرح گرمی اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے، اسی طرح شدید سردی بھی اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے. اور تیز و تند ہوا جو سخت ٹھنڈی بھی ہو، بہت سخت عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو لوگ ٹھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں، جہاں درجہ حرارت جو ہے وہ -15 اور -20 اور -30 تک پہنچ جاتا ہے. روس وغیرہ کی بعض ریاستوں میں تو ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ ہمارے ہاں کبھی ٹھنڈ ہو اور جب ہوا چلے تو ہمارے ہاں تو اتنی ٹھنڈ نہیں ہوتی. تو یہ ٹھنڈی ہوا بھی بہت بڑا عذاب ہے. جہنم کے عذابوں میں سے ایک تو آگ کا عذاب ہے گرمائش کا، اور ایک ٹھنڈک کا عذاب بھی ہے. جہنم میں ٹھنڈک بھی ہوگی، شدید ٹھنڈک جو مقابلے برداشت ہوگی، اور آگ بھی ہوگی، دونوں ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ اہل جنت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اہل جنت اس جنت میں ہوں گے لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ نہ وہ اس جنت کے اندر سورج دیکھیں گے یعنی گرمی، ولا زمہریرا، اور نہ وہ سخت سردی دیکھیں گے. جنت کے اندر نہ سخت گرمی ہے نہ سخت سردی. وہاں تو بڑا فرحت بخش اور بہترین موسم ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے. اور اہل جہنم کے لیے دونوں قسم کے عذاب ہیں والعیاذ باللہ. تو دونوں تفسیریں ہیں کہ وہ تیز و تند ہوا بھی تھی اور وہ سخت ٹھنڈی ہوا بھی تھی. یخ بستہ جو خون کو جما کر رکھ دے جسم کے اندر، ہم نے ان کے اوپر تیز و تند ہوا بھیجی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں قرآن میں جہاں بھی لفظ ریح آتا ہے واحد کے صیغے سے، یہ عذاب کے معنی میں آتا ہے ریح، اور اس کی جمع ریاح ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں قرآن میں جہاں بھی لفظ ریاح آتا ہے تو وہ فرحت بخش ہوا کے معنی میں آتا ہے، وہ نعمت والی ہوا کے معنی میں آتا ہے، وہ جو بارش سے پہلے چلتی ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ وہ ذات ہیں جو ہوائیں چلاتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے پہلے بشارت دیتی ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جہاں بھی ریاح آئے قرآن میں تو وہ
نعمت والی فرد بخش ہوا ہے، اور جہاں بھی لفظ ریح آئے تو وہ عذاب والی ہوا ہے قرآن میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر تیز و تند یا ٹھنڈی ہوا بھیجی۔ کتنے دن چلتی رہی یہاں ذکر نہیں ہے، دوسری آیت میں ذکر ہے کہ وہ 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی مسلسل، اور تباہ و برباد کر کے نیست و نابود کر کے رکھ دیا اس ہوا نے۔ آج بھی کہتے ہیں امریکہ وغیرہ میں بعض ریاستوں میں بہت تیز ہوا چلتی ہے، اتنی تیز ہوا ہوتی ہے کہ بعض دفعہ وہ مکانوں کو اور انسانوں کو اور چیزوں کو اپنے ساتھ اڑا کے لے جاتی ہے، اتنی تیز ہوا ہوتی ہے بعض دفعہ۔ یہ قوم عاد کا علاقہ احقاف، یہ یمن کے قریب علاقہ، اذ انذر قومہ بالاحقاف، سورہ احقاف ہے 26ویں پارے کے شروع میں۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ احقاف، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو تیز و تند ہوا بھیجی منحوس دنوں میں، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں۔ یہ منحوس دن قوم عاد کے لیے تھے جو کافر تھے، نافرمان تھے، ان کے لیے یہ منحوس دن تھے، لیکن جو حضرت ہود علیہ السلام ہیں، یہ جو نیک لوگ تھے، ان کے لیے یہ منحوس دن نہیں تھے، ان کے لیے تو یہ بڑے بابرکت دن تھے۔ اللہ نے ان بابرکت دنوں میں انہیں ان کے دشمنوں سے نجات دی، اور اللہ نے انہیں غلبہ دیا ان کے دشمن پر۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر تیز و تند ہوا بھیجی منحوس دنوں میں، لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ ہم انہیں مزہ چکھائیں رسوائی کے عذاب کا اس دنیا کی زندگی میں۔ جو اللہ کی بات نہ مانے اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف ہوا والا عذاب آئے، کوئی اور عذاب بھی آ سکتا ہے۔ اللہ بستی کو الٹا سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پتھروں کی بارش برسا سکتے ہیں، اور بڑے عذاب ہیں۔ جو اللہ کی بات نہ مانے تو دنیا میں اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں رسوا کن عذاب بھیجتے ہیں۔ ولا عذاب الآخرت اخزا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے۔ وہم لا ینصرون، اور ان کی مدد نہیں ہوگی۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہمیں کون سزا دے سکتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی مدد، کسی کی مدد نہیں ہوگی۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ تو وقت ختم ہو گیا ہے، موضوع یہ لمبا ہے، تو اگلی آیات انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحياة شوقا إلى